چنانچہ مجھے اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہے، تم بھی ایک عظیم انسان ہو لاکھ۔ اگر تم چاہتے تو وہ عظیم الشان دولت اپنے قبضے میں کر سکتے تھے جسے تم نے آگ لگا دی، لیکن میں نے تمہاری اس بات کو قدر اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ دولت انسان کو سکون دینے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، بلکہ بعض اوقات تو یہ سکون چھیننے کا باعث بن جاتی ہے۔ بہرصورت میں نے راستے کے لیے کچھ لے لیا ہے، ہم اس کوٹھی سے ہٹ کر بھی قیام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے یعنی میں تو تمہاری اس دنیا کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا، اب تم کہیں قیام کا بندوبست کرو، میں نے کہا اور اینی نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ہوٹل کے کمرے میں تھے۔ اینی نے یہ کمرہ شاید رقم کے عوض حاصل کیا تھا۔ یہاں پہنچ کر وہی کرسی پر بیٹھ کے اس کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ تب اس نے گہری سانس لے کر کہا، لاکھ نہ جانے تم ہم سب کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوگے۔ میں نے آج تک تم سے بہت سی باتیں کی، لیکن میں نے ابھی تک تم سے تمہارے بارے میں بات نہیں کی۔ آج ہم بہت سی باتیں کریں گے لاکھ، میں بہت غم زدہ ہوں اور تمہارے سامنے شرمندہ بھی۔ اینی کے الفاظ پر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کے لہجے میں خلوص کو محسوس کیا تھا اور پھر میں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، اینی میرے بارے میں تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ تمہارا باپ مسٹر پیٹر مجھے ساتھ لایا تھا، اس نے مجھ سے چند معاملات میں مدد چاہیے اور میں نے اس کی مدد کی، لیکن اس کے لیے میں نے صرف ایک درخواست کی تھی۔ اس سے میں نے کہا تھا کہ میں دنیا کو دیکھنے کا خواہش مند ہوں۔ دراصل اینی میں ایک ایسی دنیا سے آیا ہوں جو ان سارے ہنگاموں سے پاک تھی، جہاں تہذیب کے نقوش اجاگر نہیں تھے، بلکہ سیدھے سادے لوگ پہاڑوں کے درمیان زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے شوق ہوا کہ میں تہذیب کی دنیا کو بھی دیکھوں اور میں یہاں چلا آیا، لیکن اینی میں نے یہاں آ کر جو کچھ دیکھا ہے اس کے بعد یہی اندازہ لگایا ہے کہ ترقی اور تمدن کا یہ دور گزرے ہوئے تمام ادوار سے زیادہ بد نصیب دور ہے۔ گزرے ہوئے ادوار میں بھی ایک دوسرے سے دشمنی کی جاتی، گروہ بندی ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، لیکن ان ساری چیزوں میں ایک وقار تھا، ایک انسانی احساس تھا۔ جنگیں لڑی جاتی تھیں اور اگر فاتح وحشیانہ فطرت کے مالک ہوتے تو قتل و غارت بھی کرتے، لیکن بہرصورت دشمن کی پہچان بآسانی ہو جاتی تھی۔ اس دور میں یعنی یوں لگتا ہے جیسے ہر شخص ہر ایک کا دشمن ہے، سب ایک دوسرے کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اس دور میں دنیا بے حد حسین ہو گئی ہے، سڑکوں پر آبادیوں میں ایسے ایسے حسین مناظر نظر آتے ہیں کہ انسان کی ذہنی بلندی پر رشک آنے لگتا ہے، لیکن اینی تمدن اور تہذیب نے انہیں ایک دوسرے سے دشمنی کا جذبہ دیا ہے۔ ہر شخص صرف خود جینے کا خواہش مند ہے، تو پھر اس دور کو بد نصیب ترین دور کہنا غلط نہیں ہے۔ ہم اس دور کو دنیا کا انتہائی بدترین دور کہہ سکتے ہیں۔ تم دیکھو میں نے تمہارے باپ کے لیے ہر وہ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا جو وہ چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے نہایت چالاکی سے مجھے مار دینے کی کوشش کی۔ گو وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا، یہ دوسری بات ہے، لیکن اپنے طور پر کامیاب ہو چکا تھا۔ تو اینی اس سے زیادہ میرے بارے میں کیا جانوں گی؟ میرا خیال ہے میں نے سب کچھ بتا دیا ہے تمہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ اینی دیر تک سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، گویا تمہاری صرف یہی خواہش ہے، تم صرف یہی چاہتے ہو گولڈ یا مسٹر لاکھ؟ ہاں اینی، میں صرف یہی چاہتا ہوں۔ دراصل میں اپنے طور پر بھی سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن ایک بتانے والا ایک ایسے اجنبی انسان کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے جو کسی نئے ماحول میں آیا ہو۔ ڈیئر گولڈ، اب میں آپ کو گولڈ ہی کے نام سے مخاطب کروں گی، تو میرے پیارے دوست میں اس زیادتی کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں جو تم سے میرے باپ نے کی ہے، اینی نے کہا اور میں مسکرانے لگا، اور پھر میں نے آہستہ لہجے میں اس سے کہا، اینی ڈیر زیادتی تو تمہارے باپ نے اپنے ساتھ کی ہے، میرا وہ کیا بگاڑ سکا؟ تاہم اگر تم ایک اچھی لڑکی کی مانند اپنے ذہن سے یہ بات اتارنا چاہتی ہو تو میں تیار ہوں۔ اب پرانی باتوں کو بھول جائیں، تمہارا باپ زندہ ہے، اگر تم آج بھی اس کے لیے اپنے ذہن میں لچک پاتی ہو تو اینی میں اپنی ذات کے لیے تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ اور اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں اب خود بھی ایک فیصلہ کر چکا ہوں، وہ یہ کہ اپنی ذات پر بھروسہ کروں گا اور جن حالات میں بھی گزارنی پڑی گزاروں گا۔ ویسے اتنا میں جانتا ہوں کہ تمہاری اس تہذیب کے لوگ مجھ پر قابو پانے میں ناکام رہیں گے۔ میں ناقابل تسخیر ہوں اور مجھ سے مفر ممکن نہیں ہے۔ نہیں گولڈ، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، میں اب اس گھر میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ براہ کرم تم آئندہ مجھے واپس جانے کے لیے مت کہنا، اور ہاں جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اب ہم گزری ہوئی باتوں کو چھوڑیں اور آنے والے وقت کے بارے میں بات کریں تو میں تیار ہوں۔ یوں بھی گولڈ، میں کبھی اس گھر میں پرسکون اور مطمئن نہیں رہی۔ میں جانتی تھی کہ میرے ڈیڈی ایک لالچی اور فریبی انسان ہے، اگر تم اپنی یادداشت پر زور دو تو تم میری ان باتوں میں جھوٹ نہیں پاؤ گے۔ اس وقت جب مجھے تم سے کوئی ذہنی لگاؤ نہیں تھا تب بھی میں نے تمہیں یہی بات بتائی تھی کہ ڈیڈی چور ہیں، وہ کسی سے مخلص نہیں ہے اور ان سے ہوشیار رہنا۔ بتاؤ کیا یہ بات میں نے تم سے نہیں کہی تھی؟ ہاں نہیں، تم نے مجھ سے کہا تھا اور میں تمہاری اس خلوص کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو بس اب یہ موضوع ختم، میں اپنے ڈیڈی کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی، اور جہاں تک تمہیں دنیا دیکھنے کی خواہش ہے میں تمہاری اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کروں گی۔
ٹھیک ہے اینی، اب شہروں کا تعین تم خود کرو، میرا خیال ہے ہمیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے کہا اسی کے لیے ہمیں کچھ وقت یہیں گزارنا ہوگا گولڈ۔ وہ کیوں؟ شاید تمہیں اس بات کا علم ہو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پاسپورٹ ضروری ہوتا ہے، یعنی ان حکومتوں کا اجازت نامہ جہاں ہم جانا چاہیں گے۔ شاید تمہاری دنیا میں ایسا نہ ہوتا ہو، کیونکہ جیسا تم نے بتایا وہ مختصر سی دنیا ہے اور وہاں محبت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہوں گے، لیکن ہماری اس دنیا میں بڑی تبدیلیاں ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، ہم پر دوسروں کی ذات مسلط ہے۔ بہرصورت تم ان کی پرواہ مت کرو، یہ کام میں خود کر لوں گی۔ لیکن گولڈ، اس دور کی جو سب سے بڑی الجھن ہے وہ دولت ہے، اینی نے کسی قدر فکر مند لہجے میں کہا۔ ہاں اینی، مجھے اس بات پر بھی شدید حیرت ہے، تمہاری تہذیب کی اس دنیا میں یہ کاغذ کے ٹکڑے ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت دنیا کا ہر فرد کاغذ کا غلام ہے۔ یہ کاغذ اس پر حکمرانی کرتے ہیں اور وہ اس طرح انسان پر حاوی ہیں کہ ان کے سامنے سارے رشتے، سارے اخلاقی قدریں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آئزیک پیٹر اچھا انسان ہے، لیکن انہی کاغذوں کی بنا پر اس نے دوستی کو ختم کر دیا اور مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ بہرصورت اینی، اب اس دنیا میں جو کچھ رائج ہے میں اس سے انحراف تو نہیں کر سکتا، اور اگر انحراف کرنا بھی چاہوں تو ممکن نہیں ہے۔ تم نے دولت کے سلسلے میں گفتگو کی تو اینی، ہم اپنی دولت کو جلا کر خاکستر کر آئے ہیں، لیکن یہ ضروری تھا اور جذباتی اقدام بھی یہ باور کرانے کے لیے کہ دولت ہی سب سے زیادہ بڑی چیز نہیں ہوتی۔ میں نے آئزیک پیٹر سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی یعنی کہ مجھے اس کی اس دولت میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میرا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے اور بس، یہ اس کی مہربانی ہوگی۔ لیکن نہ جانے یہ کاغذ انسان کے ذہن پر اس قدر کیوں مسلط ہے، تو میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس کی ضرورت کو بھی پورا کر لیں گے۔ یعنی کہ چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ بہرصورت اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں مانتی ہوں گولڈ کہ ڈیڈی نے بہت برا کیا، لیکن براہ کرم میری آرزو ہے کہ اب تم اس سلسلے میں مزید کچھ نہ کہو۔ اوہ یعنی تم ٹھیک کہتی ہو، میں معافی چاہتا ہوں۔ بہرصورت مطمئن رہو، آئندہ میں اس موضوع کو کبھی نہیں چھیڑوں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ واقعی میں بار بار اینی سے اس کے باپ کا تذکرہ کر کے اس کے لیے شرمندگی فراہم کرتا ہوں، چنانچہ میں نے خلوص دل سے یہ بات طے کر لی تھی کہ اب اینی سے اس موضوع پر کچھ نہیں کہوں گا۔ چنانچہ میں نے اینی سے کہا، دولت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اینی، میں نے تمہاری دنیا میں جو کچھ دیکھا ہے اس کے تحت مرد دولت کمانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، عورت حسب معمول ان کی ساتھی ہوتی ہے۔ چنانچہ میں مرد ہوں اینی، میں تمہاری اس دنیا کے بہت سے اصولوں سے ناواقف ہوں، تاہم دولت کمانے کا ایک ذریعہ میرے ذہن میں ضرور ہے۔ وہ کیا گولڈ؟ اینی، میں اپنی دنیا سے جس وقت آیا تھا تو یہاں کچھ لوگوں نے مجھ سے دولت کمانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مجھے پہلوان کا نام دے کر مجھ سے کشتیاں لڑواتے تھے اور اس طرح اچھی خاصی دولت کما لیا کرتے تھے۔ گلزمان نامی ایک شخص اسی سلسلے میں میرا دشمن بھی بن گیا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ تعاون کرتا تو ممکن ہے آج بھی میں وہیں سب کچھ کر رہا ہوتا، کیونکہ مجھے دنیا دیکھنے کا شوق تھا۔ تو اینی، اب میں اپنے لیے یہ کام کر سکتا ہوں، مگر کیا تم اس فن سے واقف ہو؟ واقف تو نہیں ہوں اینی، لیکن جسمانی طور پر میں تمہارے اس دور کی دنیا سے برتر ہوں، میں انہیں بآسانی شکست دے سکتا ہوں، اور یہ شوق تو مجھے نہ جانے کب سے ہے۔ چنانچہ ہم اپنی مقصد براری کے لیے ایسا بھی کر لیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے گولڈ، اگر تم اس سلسلے میں دلچسپی رکھتے ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ دنیا گھومنے کے لیے بھی اچھا موقع ہے، بلکہ میں تمہارا پاسپورٹ اسی بنیاد پر بنواتی ہوں، کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نہیں، تم مطمئن رہو، یہاں سے جہاں بھی چلو گی وہاں چل کر اس بات کا انتظام کر لینا کہ میں لوگوں کو شکست دینے کا مظاہرہ کروں اور ہمیں ان مظاہروں سے اتنی دولت حاصل ہو جائے کہ ہم اپنا کام بآسانی چلا سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے گولڈ، بس اب مستقبل کے موضوع پر گفتگو ختم، اینی نے کہا اور مسکرانے لگی۔ میں بھی مسکرا رہا تھا اور پروفیسر، عورت جب میرے اتنے قریب آ جائے تو اس کے بعد مجھ سے کہاں اجتناب برتتی ہے۔ اگر اینی کے بارے میں بھی میں یہ تفصیل بتانے بیٹھ جاؤں کہ وہ کس طرح مجھ سے متاثر ہوئی اور کس طرح میری عورت بن گئی تو یہ کہانی ان دوسری کہانیوں سے مختلف نہ ہوگی جو میں تمہیں سناتا رہا ہوں۔ اینی سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہتی اور اس کے بعد شام کو میرے پاس آ جاتی اور پھر رات کو میرے وجود کی لہریں اسے بے خود کر دیتی، اور پروفیسر میں بھی اسے اس دور کی نئی عورت کی حیثیت سے قبول کر لیتا۔ ہم معصوم لڑکی میری قربت سے بہت مطمئن اور خوش تھی۔ شاید اس کے بعد اس نے یہی سوچا تھا کہ بلا شبہ آئزیک پیٹر اس کے ساتھ ناانصافی کرتا رہا تھا۔ اس لالچی آدمی نے نہ صرف یہ کہ اس کے لیے کوئی خوبصورت سا ماحول مہیا نہیں کیا تھا، بلکہ اسے زندگی کی دلچسپیوں سے بھی دور رکھا تھا، اور یہ دلچسپیاں اسے میرے نزدیک آ کر مل گئی تھیں۔ پھر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اینی نے کچھ کاغذات میرے سامنے رکھ دیے۔ ان کاغذات میں ہماری روانگی کا پروانہ تھا اور اس کے لیے ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ بھی لے گئی تھی، اور ایک عجیب سی چیز کے سامنے بٹھا کر اس نے ایک شخص سے کچھ کہا اور اس شخص نے مجھے روشنی میں قید کر لیا۔ اور پروفیسر، میں نے خود کو ایک کاغذ پر دیکھا۔ یہ کاغذ بڑے عجیب و غریب تھے، اس دور میں نہ جانے ان کی کیا کیا حیثیت تھی۔ تو جب اینی نے وہ کاغذات میرے سامنے رکھ دیے
جن کے ذریعے ہم یہاں سے باہر نکل سکتے تھے، تو میں نے اس سے کہا، یعنی میں نے ادوار کے بارے میں بہت کچھ سوچا ہے، بڑا غور کیا ہے میں نے، لیکن اس دور پر میں نے 2 چیزوں کی حکمرانی محسوس کی ہے۔ وہ کیا؟ اینی نے دلچسپی سے پوچھا۔ کاغذ اور لوہا۔ لوہا تم کو رواں دواں رکھتا ہے اور کاغذ تم پر حکمرانی کرتا ہے۔ ہر مسئلے میں ان 2 چیزوں کی حیثیت میرا خیال ہے سب سے افضل ہے۔ میں نے کہا اور اینی سوچنے لگی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، واقعی بڑی دلچسپ بات سوچی تم نے۔ یہ حقیقت ہے کہ لوہا اور کاغذ ہماری زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ نئی تہذیب کی ترقی ہی ان دونوں چیزوں کی بنا پر ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ کافی دیر تک ہم اس منصوبے پر گفتگو کرتے رہے، پھر اینی نے کہا کہ اب وہ ایک دوسرے شہر میں چلنے کا بندوبست کر چکی ہے اور ہمیں دوسرے شہر کے لیے سفر کرنا ہوگا۔ لیکن پروفیسر حیرتیں تو اس دور میں میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ صدیوں سے زندہ شخص اس دور میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ عقل انسانی سے باہر تھا، اور شاید صدیوں پہلے ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ فضاؤں میں اڑتے پرندے کس نے دیکھے تھے؟ لیکن ان پرندوں کی ایک انفرادیت تسلیم کی گئی تھی کہ یہ زمین کے قیدی نہیں ہیں اور فضاؤں پر ان کی حکمرانی ہے۔ لیکن آج کا انسان فضاؤں پر بھی حکمران تھا، وہ چاند تک پہنچنے کی باتیں کرتا تھا اور زمین اس کے لیے کچھ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے جس بڑی چیز میں سفر کیا وہ ایک عمارت کی مانند تھی، لیکن یہ پوری کی پوری فضا میں اس طرح بلند ہو سکتی ہے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اور فضا میں دوڑنے والی یہ عمارت جس کا تعلق زمین کے کسی حصے سے نہیں تھا ہمیں لے کر ایک دوسرے شہر پہنچ گئی۔ یعنی اس سفر کے دوران بہت خوش رہی تھی اور شاید میرے ساتھ رہ کر اب وہ اپنا پچھلا ماحول بالکل ہی بھول گئی تھی اور ساری چیزوں سے مطمئن تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی پروفیسر، اس نے مجھے بھی جدید انسان بنانے کی کوشش کی تھی اور جدید انسان بننے میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ یعنی وہ لباس جو اس سے پہلے بھی مجھے پہنانے کی کوشش کی گئی تھی، اینی نے بھی میرے لیے ویسا ہی لباس سلوایا تھا اور قربان ہو گئی تھی میرے اوپر، کیونکہ اس کے خیال میں میں اس لباس میں دنیا کے سارے مردوں سے زیادہ حسین نظر آتا تھا۔ اور اب یہ بات کہنے میں اینی کو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اس لباس کے نیچے چھپے ہوئے انسانی حسن سے بھی باخبر تھی، گویا میری مکمل رازدار۔ تو پروفیسر میں جس شہر میں تھا اور جسے ان لوگوں نے پیرس کا نام دیا تھا اور جس کے بارے میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ شہر اس روئے زمین کا سب سے حسین شہر ہے، لیکن اب ہم جہاں آئے تھے اسے بھی میں اس شہر سے کم نہیں پاتا تھا۔ زمین پر رہنے والوں نے زندگی کا ایک حسین رخ تلاش کر لیا تھا، وہ عمدگی سے رہنا جانتے تھے، لیکن بس ان کے درمیان اتفاق نہیں تھا۔ اگر اس حسین دنیا میں رہنے والے لوگ حسین دلوں کے مالک بھی ہوتے تو پھر کیا بات تھی؟ پروفیسر، پھر تو اگر اس دنیا کو ایک حسین جنت سے تشبیہ دی جاتی تو غلط نہ تھا۔ اس دنیا کی بدنمائی یہ تھی کہ اس دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تھے۔ اب میں ان لوگوں کے رہن سہن سے واقف ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اینی کسی ہوٹل میں قیام کرے گی اور یہ ہوٹل بھی خوب ہوتے تھے پروفیسر۔ یعنی اگر کسی انسان کا کسی شہر میں کوئی شناسا ہو تو اس کے لیے رہائش کا انتہائی معقول بندوبست صرف ان کاغذوں کے عوض، اور اب مجھے بھی ان کاغذوں کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا تھی، کیونکہ جو کاغذ اینی اپنے ساتھ لائی تھی وہ اب اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے اور ضروریات میں استعمال ہو رہے تھے۔ یہی اینی نے اچھا کیا تھا کہ اس کے پاس جو کاغذ تھے وہ اس نے اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ اگر وہ ان کاغذوں کو ساتھ نہ لاتی تو ہمیں در بدر مارا مارا پھرنا پڑتا، کوئی انسان ہماری مدد نہ کرتا۔ ہاں، کاغذ ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ پھر انہی کاغذوں کی بدولت ہم نے ایک اور جگہ قیام کیا جہاں کھانے پینے اور رہائش کا معقول بندوبست تھا، لیکن اینی اب کسی قدر فکر مند نظر آتی تھی۔ تو اس شام جب وہ میرے پہلو میں میرے سینے میں چھپی ہوئی تھی تو میں نے اس کی فکر مندی کی وجہ پوچھ لی۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، تمہارے سامنے کچھ کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے، میں تم سے اس قدر قریب ہو چکی ہوں کہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ کیا بات ہے اینی، کہو، عجیب کیوں محسوس ہوتا تمہیں؟ بس گولڈ، تم اتنے معصوم ہو اور تمہاری نگاہوں میں دولت کی جو حیثیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اوہ، تو تم دولت کے لیے فکر مند ہو؟ ہاں گولڈ، میرے پاس اب رقم ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے بعد ہم بالکل بے سہارا ہوں گے۔ لیکن اینی، میں نے جو تم سے کہا تھا، کیا تم اس پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ ترک کر چکی ہو؟ نہیں گولڈ، میرا خیال ہے ہم اس کے بارے میں بآسانی معلوم کر لیں گے، تو مجھے اجازت دو تو میں اس کے لیے کچھ تیاریاں کر لوں۔ لیکن بس یہی سوچ لینا گولڈ کہ یہ کھیل خطرناک ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچ جائے۔ میں ہر قیمت پر تو تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہتی۔ اوہ اینی، تم اس بات کی فکر نہ کرو، تم دیکھو گی کہ میں کیا کر دکھاتا ہوں، میں نے کہا۔ دوسرے دن اس نے مجھ سے اجازت لی کہ میں یہی قیام کروں، وہ میرے لیے معلومات لے کر آتی ہے۔ اینی نے یہ بھی کہا کہ اس کا تنہا جانا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ میں بھی اس دنیا سے پوری طرح واقف نہیں ہوں۔ تم کب تک واپس آؤ گی اینی؟ بہت جلد، بس میرا کام ہو جائے، اس نے کہا اور وہ باہر نکل گئی۔ اینی نے اس سلسلے میں معلومات کہاں سے حاصل کی یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن دوپہر کے بعد وہ واپس آئی تو بہت خوش تھی۔ اس نے میری جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا،
ہو اینی ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بھوک نہ تھی۔ میں نے جواب دیا، آؤ پہلے کھانا کھا لیں پھر بات کریں گے۔ اینی نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ کھانے کے دوران اس نے بتایا کہ وہ ان لوگوں سے مل چکی ہے جو یہاں کشتیوں کا بندوبست کرتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کشتی یہاں اسٹیڈیم میں روزانہ ہوتی ہے۔ کشتی کی جگہ لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں اور اس سے معزوز ہوتے ہیں، اور اسی سلسلے میں بڑے بڑے معاوضے ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ کام کب ہوتا ہے؟ رات کو۔ تو پھر آج چل رہے ہیں ہم؟ میں نے پوچھا۔ ہم یہاں سے تقریباً 7 بجے نکلیں گے، اور پھر میں تمہیں ان لوگوں سے ملواؤں گی جن سے میں بات کر کے آئی ہوں۔ شاید وہ تم سے کچھ معلومات حاصل کریں۔ میرا خیال ہے کہ تم اس میں کوئی الجھن نہیں محسوس کرو گے۔ قطعاً نہیں اینی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں، میں نے جواب دیا، اور اینی نے گردن ہلا دی۔ تو پھر شام کو پروفیسر میں نے خوبصورت سوٹ پہنا، اینی نے اپنے ہاتھوں سے مجھے تیار کیا اور ہم روانہ ہو گئے۔ اینی اس جگہ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے آئی جہاں وہ مجھے لے جانا چاہتی تھی۔ چنانچہ کائنی گھوڑا جسے اینی نے ٹیکسی کا نام دیا تھا، میں اس جگہ پہنچ گیا اور ایک بڑی سی عمارت کے سامنے اینی رک گئی۔ عمارت کے باہر کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ پھر میں اینی کے ساتھ ایک ایسے کمرے میں پہنچ گیا جس میں میزیں اور کرسیاں پڑی ہوئی تھیں اور لوگ بیٹھے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اینی کو دیکھ کر کئی آدمی متوجہ ہو گئے۔ اینی ایک میز کی جانب بڑھ گئی، تب میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے اٹھ کر کہا، او غالباً آپ نے دن میں مجھ سے ملاقات کی تھی؟ جی ہاں، اور حسب وعدہ میں آ گئی ہوں۔ کیا ان صاحب کو آپ اپنے ساتھ لائی ہیں جو کشتیاں لڑنے کی شوقین ہیں؟ اس نے پوچھا، اور پھر اس کی نگاہ میری طرف اٹھ گئی۔ اتنا خوبصورت پہلوان تو اس سے پہلے کبھی رنگ میں نہیں آیا ہوگا، کیا یہی ہے وہ صاحب؟ اس نے پوچھا۔ اس کے انداز میں مذہقہ اڑانے کی کیفیت تھی۔ ہاں، اینی نے سادگی سے جواب دیا۔ بہت خوب، تو پھر آپ تشریف رکھیے اور مجھے انصاف سے گفتگو کرنے دیجیے۔ آپ بھی تشریف رکھیے جناب، اس نے کہا، اور میں بھی بیٹھ گیا۔ اس شخص نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بغور مجھے دیکھا، پھر بولا، اس سے قبل بھی آپ رنگ میں آئے ہوں گے؟ ہاں، میں لڑ چکا ہوں، تفریحاً یا کاروباری طور پر۔ میں تفریحاً رنگ میں آیا تھا، لیکن چند لوگوں نے اسے کاروباری بنا لیا۔ میں نے انہیں نہیں روکا، اور آج میں خود جنگ و جدل کا کاروبار کرنے آیا ہوں۔ کتنی کشتیاں لڑی ہیں آپ نے؟ تعداد یاد نہیں۔ کتنی بار ہارے ہیں یا جیتے ہیں؟ میں صرف جیتنے پر یقین رکھتا ہوں۔ شکست کا لفظ میں نے اپنی کتاب سے خارج کر دیا ہے، اور یہ لفظ کبھی میری زندگی میں نہیں آیا، میں نے کہا، اور وہ مسکرانے لگا۔ پھر بولا، بات دراصل یہ ہے جناب کہ ہم پہلوانوں کے درجے مقرر کرتے ہیں۔ یہاں پر سب سے بڑے پروموٹر ہم ہیں، اور ہمارا یہ سلسلہ صرف اسی ملک میں نہیں بلکہ بے شمار ممالک میں ہے۔ ہم پہلوان کے درجے مقرر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اسی درجے کے لوگوں سے معاہدہ کرتے ہیں۔ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے آپ کو اس کا امتحان بھی دینا پڑے گا، اس شخص نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں، میں نے جواب دیا، اور اس شخص نے اپنی کلائی پر بندھے ہوئے آلے میں شاید وقت کا اندازہ کیا۔ پھر اٹھتے ہوئے بولا، تو پھر آئیے آپ کا امتحان ہو جائے، میں آج کی فہرست دیکھ لوں۔ ممکن ہے میں آج ہی آپ کو موقع دے سکوں۔ بہت بہتر، میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بھی آئیے خاتون، حالانکہ یہ صاحب مجھے ایک اچھی جسامت والے خوبصورت جوان معلوم ہوتے ہیں۔ پہلوان تو یہ کسی رخ سے نظر نہیں آتے، تاہم اس جسامت کو ہم بہترین کہہ سکتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں بڑی عجیب دلچسپیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، یعنی یہ کہ کسی کو ہم کچھ سمجھے اور وہ کچھ نکلا، تو پھر امتحان ضروری ہے۔ ہاں، ہم آج ہی اس کے لیے موقع فراہم کیے دیتے ہیں، آپ بھی آئیے، اس نے اینی سے کہا، اور ہم دونوں اس کے ساتھ چل پڑے۔ اگراداری سے گزرنے کے بعد وہ ایک ایسے دروازے سے اندر داخل ہوا جس کے دوسرے جانب ایک بہت بڑا ہال تھا۔ ہال میں تیز روشنیاں ہو رہی تھیں، بہت سے لوگ لوہے کے ایک دائرے کے گرد کھڑے ہوئے تھے، یہ تماشائی تھے۔ دائرے کے درمیان جسموں پر مختصر لباس پہنے ہوئے عمدہ جسامت کے لوگ ایک دوسرے سے زور آزمائی کر رہے تھے۔ وہ شخص اندر داخل ہوا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا، پھر اس نے میری طرف جھک کر کہا، یہ سب جو لڑ رہے ہیں ان کا ہم سے معاہدہ ہے، اور یہ ہمارے لیے لڑتے ہیں۔ میں آپ کے لیے مقابلے کا انتخاب کر لوں گا، کیونکہ یہاں اور بھی پروموٹر ہیں اور ان کے پہلوان بھی موجود ہیں۔ میں دیکھ لوں گا کہ ان میں کون خالی ہے، اس سے آپ کا مقابلہ کرایا جا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے کس شخص کے ہم پلہ ہو سکتے ہیں آپ۔ اس کا نام واٹسن ہے، اور وہ اس جانب جو زور آزمائی کر رہا ہے اس کا نام ٹریک ہے، ہمارے اعلیٰ پہلوانوں میں سے ہیں۔ اس سے بعد نچلے درجے کے پہلوان شروع ہوتے ہیں، مثلا وہ شخص جس کا نام جانسن ہے بڑی اچھی کشتی لڑتا ہے اور خاص طور سے جوڈو کراٹے کا بھی ماہر ہے، لیکن ہم اسے گریڈ اے نہیں دے سکتے، وہ گریڈ بی کے پہلوانوں میں آتا ہے، اس کے بعد دوسرے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہر قسم کے مقابلے کا بندوبست مکمل ہے، آپ ان میں سے کسی سے مقابلہ کرنا پسند کریں گے؟ اور ہاں دیکھیے، میری درخواست ہے کہ اپنی قوتوں کو ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے۔ دیکھو دوست، میں اس شخص سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے خیال میں ناقابل تسخیر ہو۔ امتحان لے رہے ہو تو میری بات مان لو اور امتحان لو، کامیاب رہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم مجھے منع بھی کر سکتے ہو۔
بالکل مناسب بات ہے، ویسے میں آپ کو کس نام سے پکاروں؟ اس شخص نے پوچھا۔ گولڈ، میں نے جواب دیا۔